میں اپنے کام میں مصروف تھا جب مجھے گھر سے کال آئی۔ میری کال اٹینڈ کرنے کی دیر تھی، اماں نے پہلی فرصت میں مجھے کہا، جتنا بھی ضروری کام کر رہے ہو سب چھوڑو اور ابھی کے ابھی گھر پہنچو، مجھ سے تمہاری بیوی برداشت نہیں ہوتی، میں 1 منٹ بھی انتظار نہیں کروں گی، فوراً پہنچو۔ یہ کہہ کر اماں نے کھٹاک سے فون بند کر دیا، اور بیوی کا ذکر ہوتے ہی میرے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ یقیناً اس عورت نے پھر کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ کون خوش نصیب مرد ہوتے ہیں جن کی زندگی میں عورت کے نام پر سکون لکھا ہوتا ہے۔ اماں کا لہجہ آج کچھ الگ تھا، اس لیے میں نے اپنا کام فی الحال ملتوی کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری چھٹی حص مجھے اشارہ دے رہی تھی کہ آج کوئی بڑی بات ہو گئی تھی، ورنہ اماں مجھے اس طرح سے نہیں بلواتی، اور وجہ جانے بغیر ہی میرا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنی بیوی سے تھک چکا تھا اور اس سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا، مگر میری اولاد میرے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی تھی۔ اس صورت حال نے مجھے اتنا بے بس کر دیا کہ میں چاہ کر بھی کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر پا رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر کے سارے افراد جمع تھے اور میری بیوی ایک کونے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کو اس طرح لرزتا کانپتا اور بھیگی خوف زدہ آنکھوں سے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو میرے غصے میں مزید اضافہ ہوا، اور اب وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی، اور پھر معصوم ایسے بن جاتی جیسے اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے، میرے ہی گھر والے برے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، میں اپنی ماں کو بہت اچھے سے جانتا تھا، وہ سب کا خیال کرنے والی اور احساس کرنے والی تھی، اور جب اس گھر میں 3 بہویں خوشی سے رہ رہی تھیں تو میری بیوی سے بھلا انہیں کیا پرخاش ہونے لگی۔ اس لیے ظاہر تھا میری بیوی معصوم بننے کی اداکاری کرتی تھی تاکہ میں اس کے جھانسے میں آ جاؤں، اور میں نے اپنی بیوی کو خونخوار نظروں سے گھورا اور اماں سے پوچھا، جی بتائیں اماں، اب کیا تماشا کھڑا کر دیا اس عورت نے جو مجھے اتنی ایمرجنسی میں بلوا لیا؟ جانتی بھی ہے کہ میں اپنے کام میں مصروف ہوتا ہوں، وہ کمپنی میرے باپ کی تو نہیں کہ جب جی چاہے منہ اٹھا کر گھر چلے آؤ۔ میں نے ذرا جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو میری ماں زاروں قطار رونے لگی اور کہا، جانتی ہوں بیٹا تمہاری مجبوریاں ہیں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ جس طرح دفتر چھوڑ کر آنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے، مگر آج میری برداشت جواب دے گئی، اسی لیے میں نے تمہیں بلایا۔ آج اس عورت نے اپنی گھٹیا حرکتوں کے حد پار کر دی، کل تک یہ ہمیں ستاتی رہی، اور آج تو اس کا ایسا روپ میرے سامنے آیا کہ خدا کی پناہ۔ میں نے اس ذلیل عورت کو سامنے والے پروفیسر کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ نین مٹکا کر رہی تھی، ارے اس کے تو دیدوں کا پانی مر گیا ہے، اسے ذرا بھی شرم حیا نہیں آئی کہ اپنے شوہر کی عزت خاک میں ملا رہی ہے، اور 2 بچوں کی ماں ہوتے ہوئے ایسی گندی حرکتیں کر رہی ہے۔ میں تو جی جان سے کانپ گئی، اور جب میں نے اس کو ڈانٹا اور احساس دلانا چاہا کہ یہ غلط کر رہی ہے تو اس عورت نے مجھے ہی باتیں سنائی کہ میں کم ظرف اور نیچ عورت ہوں اور اپنے بیٹے کا گھر بسانا ہی نہیں چاہتی۔ بھلا کوئی ماں اپنے بیٹے کی دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا ہی دماغ خراب تھا جو اسے سادہ مزاج، نیک اور سیدھی عورت سمجھ کر بیاہ لائی۔ جو عورت اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کر رہی، وہ میرے بیٹے کا احساس کیوں کرے؟ اللہ جانے کب سے یہ چکر چل رہا ہے۔ بھائی میں تو نیچ عورت ٹھہری، تم خود ہی اپنی بیوی سے حساب لو اور مجھے بھی صاف صاف بتا دو کہ اس گھر میں تم نے کسے رکھنا ہے، اس عورت کو یا مجھے؟ کیونکہ میں اس کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی۔ اب تو اس کی خوب زبان چلنے لگی ہے، آج اس نے مجھے باتیں سنا دی، کل کو ہماری جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گی، اور جو اس کے لچھن آج دیکھے، میں تو ویسے ہی ڈر گئی ہوں، میرے کنواری بچیاں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اماں کی باتوں سے وجود زلزلے کی زد میں آ گیا۔ میرے دماغ میں آندیاں چلنے لگی، میری آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کی جانب دیکھا، وہ اس حد تک گر سکتی ہے میں نے سوچا نہیں تھا۔ 5 سال میں نے اس عورت کی فضول حرکتیں برداشت کی، مگر یہ بات میری برداشت سے باہر تھی۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا اور میں ہوش کھو بیٹھا اور اپنی بیوی کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ وہ روتے ہوئے قسمیں کھا رہی تھی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہی اس پروفیسر کے ساتھ چکر ہے۔ ہاں، اماں کو برا بھلا کہا کہ وہ میرے کردار پر کیچڑ اچھال رہی تھی، اور اس کے منہ سے یہ بات سننے کی دیر تھی میری نفرت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر کھڑا کر دیا۔ وہ چیخ رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے بچوں سے دور مت کرو، تم لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی، مگر اب ایک ماں سے اس کے بچے نہیں چھین سکتے۔ تو میں نے کہا، چلی جاؤ ابھی اور اسی وقت میری نظروں سے دور، ورنہ 3 لفظ سن لو گی۔ ابھی بھی میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، تمہاری حالت کی وجہ سے
تمہیں طلاق نہیں دی، ورنہ جو آج تم نے کیا ہے اس کے بعد تو تمہارا وجود ناقابل برداشت ہے میرے لیے۔ اب اگر تم نے مجھے مجبور کیا تو میں سارا لحاظ ختم کر دوں گا۔ اسے کھری کھری سنا کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میری برداشت ختم ہو رہی تھی، غصے سے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کی جان لے لوں، مگر وہ حاملہ تھی اور بچوں کے لیے میں بہت حساس تھا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے بچے کی ولادت کے فوراً بعد ہی اپنا بچہ اس سے لے کر اسے طلاق دے دوں گا۔ وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ میں اسے واپس گھر لاتا۔ ایسی بد کردار عورت گھر میں رکھنے کا مطلب تھا کہ میں اپنے بچوں کی زندگی بھی اجیرن کر دیتا۔ اتنے عرصے سے جو فیصلہ میں نہیں کر پا رہا تھا، آج وہ فیصلہ لمحوں میں ہو گیا۔ اپنے بچوں کی وجہ سے میں پریشان تو تھا، مگر کہیں نہ کہیں مجھے سکون بھی حاصل ہوا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد میرا یہ سکون شدید بے سکونی میں بدلنے والا تھا۔ اسی دن شام کو میری بیوی کے گھر والوں نے مجھ سے رابطے کرنے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے ان کی کال نہیں اٹھائی۔ میں جانتا تھا وہ مجھے میری بیوی کی حالت کا بتا کر احساس دلانے کی کوشش کریں گے اور چاہیں گے کہ میں اسے واپس گھر لے آؤں، کیونکہ میری بیوی کے میکے میں بھی جگہ نہیں تھی، مگر اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اماں جان کو بھی سختی سے کہہ دیا تھا نہ تو ان لوگوں سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں، نہ ہی مجھ سے کوئی امید رکھنا کہ میں اب اس کو گھر لاؤں گا۔ وہ عورت میری طرف سے فارغ تھی، میں بس اپنے بچے کی پیدائش کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اب دن رات اپنے کام میں مصروف رہتا۔ جس کام کو میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہتا تھا اس کا مجھے موقع مل گیا تھا۔ بچے میں نے اپنی اماں کے حوالے کیے ہوئے تھے، بظاہر تو سب ٹھیک تھا، مگر 1 ماہ کے بعد ہی مجھے اندازہ ہونے لگا کہ جو گھر والے میری فکر میں ہلکان رہتے تھے، اب انہی گھر والوں کو میرا کام کرتے ہوئے اور میرے بچے سنبھالتے ہوئے بہت مسئلہ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے پرائی اولاد پالنا کہاں آسان ہوتا ہے، مگر میرے گھر والے میرے بچوں سے اتنے عاجز تھے، اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ایک روز جب میں جلدی فارغ ہو جانے پر میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا میرے دونوں بچے میلے کچیلے گھوم رہے تھے۔ وہ دونوں بھوکے تھے اور ان کو ابھی تک ناشتہ بھی نہیں ملا تھا، حالانکہ دن کے 3 بج رہے تھے۔ میرے اچانک پہنچنے پر میری بھابیاں ماں بہنیں گڑبڑا گئی اور کام کی مصروفیت کا بہانہ بنایا، حالانکہ میں دیکھ سکتا تھا کہ گھر کے باقی افراد دوپہر کا کھانا بھی کھا چکے تھے اور بھائیوں کے بچے بھی نہائے ہوئے کھیل رہے تھے۔ بس میرے بچوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں اپنے بچوں کے لیے کھانا گرم کیا، انہیں کھلایا اور پھر ان کو نہلا کر صاف کپڑے پہنائے اور گھمانے کے لیے لے گیا۔ جانے کتنے دنوں کے بعد آج میں اپنے بچوں کو وقت دے رہا تھا۔ میری توجہ پا کر میرے بچے کھل اٹھے تھے، ان کی حالت پر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ چند ہی دنوں میں وہ کملا کر رہ گئے تھے۔ اپنی ماں کے ہوتے ہوئے ان کی صحت بہت پیاری ہوا کرتی تھی۔ مجھے بے اختیار اپنی بیوی کا خیال آیا تھا اور میں حیران تھا ایسے کیسے ممکن تھا۔ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتی اور بچے سارا دن بھوکے رہتے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں ہی بچوں کا خیال رکھتی ہیں، پھر بچوں کا خیال رکھنے والی تو اب بھی گھر میں موجود تھی، مگر بچوں کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ مجھے بے اختیار اپنی بیوی کا خیال آیا، مگر دوسرے لمحے میں نے اپنا سر جھٹک دیا۔ مجھے اس عورت سے نفرت تھی، وہ اس قابل نہیں تھی کہ میں اس کے بارے میں سوچتا۔ ہو سکتا ہے واقعی آج میری ماں بہنیں کسی کام میں مصروف ہوں۔ میں نے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینا چاہی، حالانکہ میرا دماغ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ اب میں اپنے بچوں کی طرف توجہ دینے لگا تھا تو دھیرے دھیرے مجھ پر ساری حقیقتیں کھلنے لگیں، جنہیں جان کر میرا دل عجیب دکھ میں مبتلا ہو رہا تھا۔ پھر میں نے جلد سے جلد دوسری شادی کرنے کا سوچا، جس کا ارادہ میں بہت پہلے بنا چکا تھا، اور ایک لڑکی بھی پسند کر لی تھی جو میرے ساتھ آفس میں کام کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے گھر کو جنت بنا دے گی اور میرے بچوں کو بھی سنبھالے گی۔ اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیے۔ وہ لڑکی بھی شادی کے لیے تیار تھی، مگر اس سے پہلے ایک حادثہ ہو گیا اور اس حادثے نے میری آنکھیں کھول کر رکھ دی۔ حقیقت اتنی بھیانک تھی کہ میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ شادی سے صرف 1 ہفتے پہلے ہی آفس جاتے ہوئے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، گہرے زخم آئے۔ میری حالت تشویشناک تھی۔ 2 دن بعد اللہ اللہ کر کے میری کچھ حالت سنبھلی تو مجھ پر یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا تھا۔ میں نے شہر کے بہترین ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرانے کی کوشش کی، مگر سب کا یہی کہنا تھا کہ فی الحال میں اس قابل نہیں تھا کہ میری ٹانگوں کا علاج ہو سکے، بعد میں بھی شاید میں اپنی ٹانگوں پر چل سکوں۔
مگر نہ زیادہ تر چانسز یہی تھے کہ میں ہمیشہ کے لیے معزول ہو چکا تھا۔ مجھ پر میری زندگی تنگ پڑ گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، اور میری معذوری نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ مجھ پر میری زندگی تنگ پڑ گئی، میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ شرمندگی اور تکلیف سے میرا برا حال تھا۔ جانے انجانے میں اتنی بڑی بھول کر بیٹھا تھا۔ جن اپنوں کے لیے میں نے اپنا آپ وار دیا، وہی اپنے ہی میرے دشمن نکلے تھے۔ جس لڑکی کو میں وفا کا پیکر سمجھتا تھا، وہ میری معذوری کو دیکھ کر وہ لڑکی بھی منہ موڑ گئی، کیونکہ معذور ہونے کی وجہ سے میری نوکری بھی چلی گئی۔ میرا بہت دل دکھا، مگر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ مجھ پر یہ حقیقت کھل گئی، اور جو سرپرائز میں اسے دینا چاہتا تھا اس سے پہلے ہی اس نے اپنا اصل روپ مجھے دکھایا۔ میں مکمل طور پر اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر آ گیا۔ میری دیکھ بھال، علاج، معالجت سب کچھ میرے بھائی کرنے لگے۔ تو چند ہی دنوں میں ان کی بس ہو گئی۔ بہانے سے اپنی کمائی روتے ہوئے مجھ سے جان چھڑانے لگے، اور بستر پر ہونے کی وجہ سے اب میں سارا دن گھر پر ہی ہوتا، تو میں نے اپنے بچوں کی حالت بھی دیکھ لی تھی اور اپنی ماں بہنوں کا پیار بھی۔ صرف 2 مہینوں میں ہی وہ سب مجھ سے تھک گئے، اور پھر میں ایک روز میری ماں نے مجھے کہہ دیا، شمع کو بلوا لو، وہی تمہاری دیکھ بھال کرے گی اور بچوں کو بھی سنبھالے گی۔ مجھ سے تو اب نہیں سنبھلتے۔ اتنی بھی بری نہیں تھی، بس میں بھی باتوں میں آ گئی، خواہ مخواہ اس لڑکی کو گھر سے نکلوا دیا۔ آج ہوتی تو تمہارا خیال خود رکھتی۔ اماں کی بات سن کر میرا دل اتہ گہرائیوں میں جا گرا۔ کتنی آسانی سے انہوں نے کہہ دیا کہ بس باتوں میں آ گئی، اور اب وہی تمہارا خیال رکھے گی۔ مجھے چپ لگ گئی تھی، میں کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ وقت گزرنے لگا، اماں نے میری دونوں بہنوں کی شادی کر دی، اور بھائی بھی ہیلے بہانوں سے الگ گھر میں شفٹ ہونے لگے۔ تب سب سے چھوٹے بھائی کی بیوی نے جانے سے پہلے مجھے ساری حقیقت بتائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ شمع کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ شمع خوبصورت تھی، مگر اس کی سادگی، کم تعلیم اور خاموش رہنے کی وجہ سے وہ میرے دل میں بھی جگہ نہیں بنا پائی۔ اماں جو اسے بہت شوق سے بیاہ لائیں، شادی کے چند دن بعد ہی اس کی برائیاں کرنے لگیں، اور میں جو پہلے ہی جیسے تیسے اسے برداشت کر رہا تھا، اماں کی باتوں میں آ گیا اور اپنی بیوی پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ جب بھی اماں شکایت لگاتی، میں شمع سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ اس کو بہت باتیں سناتا اور اکثر اوقات اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے شکایتیں بڑھنے لگیں، اور اماں کے ساتھ میرے باقی گھر والوں نے بھی اس کے عیب گنوانے شروع کر دیے۔ وہ پھوہڑ تھی، بد سلیقہ تھی، اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، بچے پیدا ہوئے ان کو بھی سنبھال نہیں پاتی تھی، بلکہ سارا دن بستر توڑتی تھی۔ میرے آفس کی لڑکی تھی، شکل اتنی پیاری نہیں تھی، مگر خود کو سجا سنوار کر رکھتی تو کمال لگتی تھی۔ اس کو بات کرنے کا طریقہ آتا تھا، اور جب ہمارے درمیان بات چیت بڑھتی گئی تو اکثر میرے لیے کھانا بنا کر لانے لگی۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، وہ کھانا کھا کر مجھے بہت مزہ آتا، وہ دل میں خواہش جاگتی، کاش مجھے ایسی ذائقے دار کھانے بنانے والی عورت مل جائے، اور پھر میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ وہ لڑکی مجھ میں دلچسپی لینے لگی، میں بھی سکون اور محبت کا ترسا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی سنگت میں مجھے سکون ملنے لگا، تو ہم نے شادی کا ارادہ کیا۔ میں تو فوراً شادی کرنا چاہتا تھا، مگر سویرا جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے بہترین مستقبل کے لیے میں بینک بیلنس بنا لوں۔ سویرا نے مجھے مشورہ دیا کہ میں سارا روپیہ پیسہ اور اپنی کمائی گھر والوں پر خرچ نہ کر دوں، بلکہ بچوں کی اچھی زندگی کے لیے کچھ بچانا شروع کروں، اور ہو سکے تو ایک سائیڈ بزنس بھی شروع کر لوں جو میرے مشکل وقت میں کام آ سکے۔ نوکری پرائیویٹ تھی، کبھی بھی ختم ہو سکتی تھی۔ سویرا کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے سویرا کے سامنے تو اس بات کی حامی نہیں بھری، البتہ خود اس مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سویرا کو شادی کے بعد یہ سرپرائز دوں گا کہ میں نے اس کی خوشی کے خاطر اپنا کاروبار جما لیا ہے۔ گھر میں تو میرا مزاج ہر وقت بگڑا رہتا تھا، شمع کو دیکھتے ہی میرا موڈ بری طرح خراب ہو جاتا۔ البتہ بچوں سے مجھے بہت پیار تھا، مجھے اپنی اولاد بہت پیاری تھی، ان کو میں نے بہت پیار سے رکھا ہوا تھا۔ یہ ایک وجہ تھی کہ سویرا کا مشورہ مجھے بہت پسند آیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہتی تھی، اپنے پھول جیسے بچوں کو بہترین زندگی دینا میرا فرض تھا، اور ایسے میں شمع کے حقوق اور اس کے فرض کی ادائیگی بالکل بھول گیا تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں محسوس کیا کہ شمع میرے دل کا حال جان چکی ہے اور اس سے بہت غمگین نظر آتی۔ شمع نے میرے قریب آنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے پھوڑ پن کی وجہ سے میں کبھی بھی اس کے قریب نہیں ہو سکا، اور اب اپنے بچوں کی بہترین مستقبل کے لیے میں نے دن رات گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیے۔ میں گھر سے بالکل ہی غافل ہو گیا اور کبھی نہیں جان پایا گھر میں شمع اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ مجھے تو بس جلد سے جلد اپنا کاروبار جمانا تھا، جس کے بارے میں نے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میری ماں اور بہن بھائی یہی سمجھتے تھے کہ میں شمع کی وجہ سے بیزار ہو گیا ہوں
اور گھر نہیں آتا۔ شمع دوبارہ امید سے تھی اور میں نے سوچا تھا کہ بچہ ہونے کے بعد میں دوسری شادی کروں گا اور شمع کو فارغ کر دوں گا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی اور پہلے ہی مجھے شمع کے افیئر کا پتہ چل گیا۔ میری ایک بیٹی بھی تھی اور جب ماں ایسی حرکتیں کرے گی تو بھلا بیٹی کیا سیکھے گی؟ اور پھر وہ پروفیسر، وہ تو پورے محلے میں بدنام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے شمع کو گھر سے نکالنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اور اس کی آہ و بکا پر کان نہیں دھرے۔ جلدی ہی میرا کاروبار جم گیا اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں شادی کرتا میرا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میں ٹانگوں سے معذور ہو گیا۔ اپنی معذوری کی وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں کے اصلی چہرے دیکھے جس پر مجھے شدید اذیت ہوئی، اور آج مجھے میری بھابھی نے بتایا۔ شمع بھابھی نہ تو بد سلیقہ اور پھوہڑتی نہ ہی کھانا بد ذائقہ بناتی تھیں، بلکہ آپ کی اماں جان بوجھ کر سیدھی سادی اور خاموش رہنے والی لڑکی لائیں تھی تاکہ ان کو مفت کی نوکرانی مل جائے جو زبان سیے ان کے سارے کام کرتی رہے۔ اور آپ کا دل بھی برا اس لیے کیا۔ آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ اگر ایسا ہو جاتا تو ظاہر تھا آپ اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی درجہ دیتے جیسے اس گھر کی باقی بہوؤں کو مل رہا تھا، اور پھر آپ کی ساری کمائی پر بھی تو شمع بھابھی کا حق ہوتا۔ یہ بات اماں کو قبول نہیں تھی، اس لیے وہ جان بوجھ کر شمع بھابھی کے بنائے کھانے خراب کر دیتی تاکہ آپ کا موڈ خراب ہو، اور اپنی خدمت پر شمع بھابھی کو اتنا مصروف کرتی کہ وہ نہ تو خود پر توجہ دے پاتی اور نہ ہی بچوں پر، اور جب گھر اور بچے خراب حال میں ہوتے تو آپ کے کان بھرنے میں آسانی رہتی۔ اور رہی بات وہ پروفیسر والی، تو وہ بھی جھوٹ تھا۔ پروفیسر بدنام بھی تھا اور نہایت قابل بھی۔ اس کے بنائے ہوئے اسائنمنٹ جو بھی اسٹوڈنٹ لیتا وہ کامیاب ضرور ہوتا تھا، اس لیے آپ کی بہنوں نے بھی اس سے اسائنمنٹ لینے کا سوچا اور اس کام کے لیے شمع بھابھی کو آگے کیا۔ اب اگر اس پروفیسر سے اسائنمنٹ لیتے ہوئے محلے کا کوئی بندہ شمع بھابھی کو بھی دیکھ بھی لیتا تو وہ وہی بدنام ہوتی۔ آپ کی بہنیں بدنام ہوئے بغیر ہی کامیاب ہو جاتی۔ وہ تو جانے کتنے وقت سے شمع بھابھی کو پروفیسر کے پاس بھیج کر اسائنمنٹ منگوا رہی تھیں، مگر اس روز اماں نے دیکھ لیا اور فساد کھڑا کر لیا۔ آپ کی بہنیں مکر گئیں اور کردار پر بات ہونے کی وجہ سے بھابھی چپ نہیں رہ سکیں اور اماں کو آئینہ دکھایا اور اماں نے ان کو گھر سے نکلوا دیا۔ آپ خود دیکھ لیں، وہی اماں بہنیں آپ کی خدمت کرنے سے قاصر ہیں۔ بچوں کو بھی پہلے شمع بھابھی سنبھالتی تھی، اماں نہیں۔ بھابھی کی باتیں میری روح پر تازیانے کی طرح لگی۔ میں کیا سمجھتا رہا اور حقیقت کیا نکلی۔ آج مجھے شمع کی بھیگی آنکھیں یاد آ رہی تھیں۔ آج اس کا راتوں میں سسکنا یاد آیا۔ آج یاد آیا کہ وہ کیسے میرے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی شمع کے ہوتے ہوئے کبھی بھی مجھے آفس جانے میں دیر نہیں ہوئی۔ ہمیشہ وقت پر میرا سارا سامان تیار ملتا، مگر میں نے تو کبھی شمع سے محبت کے دو بول بھی نہیں بولے۔ شادی کے بعد شاید میرا اس سے دل لگ جاتا جو اگر اماں اس کے خلاف مجھے بدظن نہ کرتی، مگر سچائی یہی تھی۔ میری ماں کو اپنے بیٹی کی کمائی اور ایک عدد ملازمت چاہیے تھی۔ آج جب میری نوکری ختم ہوئی تو اماں کو میرے ساتھ رہنے میں مسئلہ ہونے لگا۔ بہنوں کی بھی شادی کر دی کہ کہیں ان کے لیے رکھا پیسہ میری ذات پر خرچ نہ ہو جائے۔ اب جب میری آنکھوں سے پردہ ہٹا تھا تو اماں کی ساری سازشیں سمجھ آنے لگی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری ماں میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرے گی۔ میں نے تو اپنی ماں اور اپنی بہنوں کی خاطر اپنی زندگی خراب کر لی، اور بدلے میں مجھے یہ صلہ ملا کہ ان سب نے مل کر میرا گھر خراب کر دیا۔ اور میں جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں، آج پتہ چلا تھا میرے پیسوں سے میری عزت تھی۔ اپنے کاروبار کو خفیہ رکھنے کا فائدہ ہوا تھا کہ مجھ پر سب کی حقیقتیں کھل گئیں۔ پھر میں نے اماں کو کہہ دیا اگر آپ چھوٹے راشد کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، میں شمع کو گھر لے آؤں گا۔ میں نے بمشکل اپنے غم اور غصے کو دبا کر اماں سے بات کی۔ جو بھی تھا وہ میری ماں تھی اور ان کا احترام مجھ پر واجب تھا۔ میرے کہنے کی دیر تھی، اماں نے فوراً بوریا بستر سمیٹا اور بھائی کے گھر روانہ ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے شمع کے بھائیوں سے رابطہ کیا اور ان سے گزارش کی کہ وہ شمع کو گھر لے آئیں۔ بچے اس کے بغیر بہت پریشان اور اداس ہیں۔ میرے فون کرنے کی دیر تھی، اسی روز شمع کے بھائیوں نے اسے میرے گھر پہنچا دیا، اور ایک بار پھر بے زبان شمع میرے سامنے موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانیاں اتری ہوئی تھیں۔ اس نے مجھ سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ اپنے بچوں کو پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے آنسو پوچھ لیے اور چپ چاپ گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ میرے بنا کہے اس نے میری خدمت بھی شروع کر دی تھی۔ شمع کو اس حال میں دیکھ کر میں کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس پر ظلم کیا تھا، بے تحاشا ظلم، مگر اس نے اف تک نہیں کی۔ میں نے شمع سے معافی مانگی اور اس سے کہا میں اس کو بہت خوش رکھوں گا، مگر شمع کی چپ نہیں ٹوٹی۔
میرے کام کر کے وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ جو کچھ وہ جھیل چکی تھی اس کے بعد مجھ پر اعتبار کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے اتنی محبت اور عزت دوں گا کہ وہ اپنے سارے غم بھلا کر میرے ساتھ خوش رہنے لگے گی۔ میں نے پہلی فرصت میں گھر میں ملازمہ رکھی اور اپنی ٹانگوں کا علاج شروع کیا۔ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی اور اب ساری کمائی اور توجہ صرف اور صرف شمع اور بچوں کے لیے تھی۔